اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم البقرہ آیت نمبر 21۔ اللہ کے فضل و کرم سے پڑھتے ہیں، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ ذات جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور انہیں جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم بچ سکو۔ اللہ اکبر۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے سب کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، اسی سے تم بچ سکو گے۔ اب دیکھیں کہ منافقین کا ان آیات میں جو ہم نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، ان آیات جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، 3 قسم کے لوگوں کا اس میں ذکر کیا گیا۔ کون کون سے؟ مسلمان، کافر اور منافق، ٹھیک ہے۔ پھر منافقین کو 2 گروہوں میں تقسیم کر کے بتایا گیا، اور دونوں گروہوں کو الگ الگ مثال دے کر خوب ذہن نشین کرا دیا کہ ان کے یہ اوصاف ہیں، تاکہ ہر انسان اپنا تجزیہ کر کے اپنی حیثیت کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی بات ایسی نظر آئے جو کفر اور نفاق کی طرف لے جا رہی ہو تو فوراً اس کی اصلاح کی کوشش کرے، کیونکہ بحیثیت انسان تینوں گروہ ایک ہی اصل سے متعلق ہیں، اس لیے اکرام انسانیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے نسل انسانی، یا ایھا الناس، یہ کہہ کر مخاطب کیا، اے کافروں یا اے منافقوں کہہ کر نہیں بلایا۔ اچھا، پھر جب اللہ نے یہ صدا دی کہ یا ایھا الناس، تو صدا دے کر خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ ان سب کے سامنے توحید الہی کا مضمون فوراً رکھ دیا اور یہ بتا دیا کہ قرآن کی دعوت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا ہر انسان کی مرضی اور اختیار کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فائدہ اٹھانے یا نہ اٹھانے کے لیے قانون یعنی ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا کہ فَاذْكُرُوا آلاء اللہِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس چاہیے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی یاد سے غافل نہ ہو تاکہ ہر طرح کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، حدیث میں بھی ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارا خالق ہے کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یہ کہ اسی کی عبادت کرے اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہے کہ جو کچھ اللہ اکیلا چاہے
اللہ اکبر. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ یوں کہہ جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا کہ ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو. اچھا، وہ 5 چیزیں کیا تھیں؟ نمبر 1 یہ کہ اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خاص اپنے مال سے کسی غلام کو خریدے اور غلام کام کاج کرے، لیکن جو کچھ حاصل ہو اسے کسی اور کو دے دے. یا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں روزی دینے والا، تمہارا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. بس تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 2 بات جو حکم دیا اللہ نے، نمبر 2 حکم. دوسری یہ کہ نماز کو ادا کرو. اللہ تعالیٰ کی نگاہ بندے کی طرف ہوتی ہے جب تک کہ وہ نماز میں ادھر ادھر منہ نہ پھیرے. جب تم نماز میں ہو تو خبردار ادھر ادھر التفات نہ کرنا. یہ دوسرا حکم تھا. تیسرا حکم جو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو دیا وہ کیا تھا؟ روزے رکھا کرو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس مشک کی تھیلی بھری ہوئی ہے جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر رہیں. یاد رکھو روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. اچھا، چوتھا حکم صدقہ دیتے رہا کرو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا اور گردن کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دی. گردن مارنے کے لیے لے جانے لگے تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے فدیہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو. چنانچہ جو کچھ تھا کم زیادہ دے کر اپنی جان چھڑا لی. اللہ اکبر. یعنی صدقہ ایسے جان چھڑاتا ہے. 5واں حکم کہ کثرت سے اس کے نام کا ذکر کیا کرو، اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دشمن دوڑتا آتا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں گھس جاتا ہے اور وہاں امن و امان پا لیتا ہے. اسی طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت شیطان سے بچا ہوا ہوتا ہے. اچھا، یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں تمہیں 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں. یعنی یہ تو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم کیے تھے. ان کے حکم سنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا حکم جناب باری تعالیٰ نے مجھے دیا. مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا. پہلا حکم مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا. اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان حاکم وقت کے احکام سننا اور جاننا اور ہجرت کرنا اور جہاد کرنا. جو شخص جماعت سے ایک بالشت باہر نکل جائے گا وہ اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار پھینکے گا. ہاں، یہ اور بات ہے کہ رجوع کر لے. جو شخص جاہلیت کی پکارے وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے. لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ روزے دار اور نمازی ہو. فرمایا اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزے بھی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، مسلمانوں کو ان کے ان ناموں کے ساتھ پکارتے رہو جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں. وہ کون سے؟ مسلمین، مومنین اور عباد اللہ. اللہ اکبر. یہ ہے صرف
हम सब लोगों के नाम, कोई फिरका, कोई कुछ नहीं, कि अल्लाह ताला ही ने तुम्हें पैदा किया, वही तुम्हें रोजी देता है, बस इबादत भी उसी की करो, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अल्लाह अकबर। तो इस आयत से क्या साबित हुआ कि इबादत में तौहीद बारी ताला का पूरा ख्याल रखना चाहिए, किसी और की इबादत ना करनी चाहिए। हर एक हर एक इबादत करने के लायक जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और कोई नहीं। अच्छा जी, आखिर में इस आयत के लिए मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अल्लाह ने जो कहा या युहन्नासु उबदू रब्बाकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ये भी अल्लाह ताला ने देखी खबर दे दी कि तुम्हें ही नहीं है इंसानों, तुम्हें ही नहीं पैदा किया, तुमसे पहले जितनी मखलूक आई है और क़यामत तक आएगी वो तमाम की तमाम मखलूक अल्लाह ने ही पैदा की है। तुम इस चीज पर ईमान ले आओ, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ। यही एक चीज है तुम्हें तुम्हारे बचाव की, कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर ईमान ले आओ, इसी चीज से बच सकते हो। तो मैं आप सब लोगों की तरफ से, जितने भी लोग सुनते हैं, अल्लाह से सिर्फ ये एक छोटी सी दुआ कर देती हूँ कि अल्लाह, हम इकरार करते हैं कि ना इसका कोई पालने वाला है, ना इसके सिवा कोई पैदा करने और हिफाजत करने वाला है, ना उस जात के सिवा कोई मबूद बरहक और ना उसके सिवा कोई मसजूद ला शक। अल्लाह अकबर। और हमारा तवक्कल और भरोसा इसी पर है, और हमारी अनाबत व इल्तिजा इसी की तरफ है। और ए रब, हमारा झुकना और पस्त होना आपके सामने ही है, और हमारी तमन्नाओं का मरकज़ और हमारी उम्मीदों का आसरा, हमारा मावा व मलजा वही एक ज़ात है। इसके दस्ते रहमत को ही हम तकते हैं और इसी का नाम हम जपते हैं। या अल्लाह पाक, हम जो भी पढ़ें और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।